بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ہے توکل میں شرک کرنا۔ اس کے پہلے محبت میں شرکوں سے متعلق باتیں گزری۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو باب قائم کر رہے ہیں وہ ہے توکل میں شرک۔ توکل کا مطلب یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اعتماد اور یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد اور توکل یہ قلبی عبادت ہے، یعنی دل کی عبادت ہے۔ دل یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ سارا معاملہ اصل میں قلبی عبادت کا ہے، دل کا ہے، لہذا اس معاملے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اب یہاں صاحب کتاب غیر اللہ پر توکل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو بیان کر رہے ہیں کہ ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جن پر صرف اللہ قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسا کہ مردوں سے دعائیں کرنا، غائب لوگوں سے، اور تاغوت کی جمع ہے ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا، سے مدد مانگنا، حفاظت اور رزق یا اس جیسے دیگر کاموں کے تعلق سے ان لوگوں سے کچھ امیدیں وابستہ کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی کہ ان معاملات میں، یعنی مردوں سے امید رکھنا کہ کوئی مردہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، یا اگر ہم اللہ کے یہاں پر کسی معاملے کے اندر پھنس گئے تو وہ ہمیں بچا لے جائے گا، یا دنیا کے کسی نفع نقصان کے تعلق سے اس سے امید وابستہ کرنا اور اس کے پر یقین کرنا، یہ چیز دراصل شرک اکبر کے دائرے میں آتی ہے۔ اور دوسری چیز غائب لوگ۔ غائب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی وہ زندہ ہیں لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ان لوگوں سے ایسا اعتماد و یقین کرنا جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تواغیت ہے، تو یہ شرک اکبر کی قسموں میں آتا ہے۔ دوسری چیز ظاہری اسباب پر توکل۔ ظاہری کا مطلب جو دکھائی دیتا ہے، بالکل ظاہر ہے، جیسے کسی بادشاہ، ذمہ دار یا آدمی پر بھروسہ کرنا جو زندہ ہو اور اللہ نے جو عطا کرنے یا دفع کرنے کی قدرت اسے دے رکھی ہے اس پر قادر بھی ہو۔ یہاں اس کے پہلے جو بات بیان کی گئی، مردہ یا غائب یا تو تاغوت، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک تو حاضر نہیں ہوتے، مردہ مر چکا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ قدرت نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے دوسرے اس میں کہ جو زندہ ہو اور اللہ نے جو عطا کرنے یا دفع کرنے کی قدرت دے رکھی ہے اس پر قادر بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں یہاں پر، تو یہ بھی شرک اصغر ہے اگر اس پر بھروسہ کیا گیا۔ بات تھوڑا یہاں شروع کی جو بات بیان کی گئی اس پر ہی غور کرنا ہے۔ یہ اصل معاملہ دل کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو اللہ نے جو چیز عطا کی ہے کسی نقصان کے دفع کرنے کی یا کسی فائدے کے پہنچانے کی، اس کے باوجود بھی مکمل بھروسہ، اعتماد اس پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ چلیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر، ہم اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اب اسے اس بات کی قدرت ہے، وہ زندہ بھی ہے،
صلاحیت ہے، اس کے پاس قدرت ہے، علم ہے ڈاکٹری لائن کا، اور جو بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر بھی سکتا ہے، اس کی دوا بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتماد اور یقین رکھے کہ اللہ نے ہی اس کو یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں اور میرا یقین اور بھروسہ ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے مجھ کو شفا ملے گی، ڈاکٹر کے پر ایسا اعتماد جو کہ اللہ پر ہونا چاہیے، ڈاکٹر پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو صرف ذریعہ بنایا ہے، اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ جو جملہ ہم ادا کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دراصل یہ توحید کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنوز من کنز الجنہ کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دراصل یہ توحید کا مخزن ہے، سرچشمہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پھیرنا اور طاقت عطا کرنا یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، چاہے وہ بیماریوں کو دور کرنا، مصیبتوں کو ٹال دینا، کسی پریشانی کو دور کر دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو جب اختیار اللہ ہی کا ہے تو بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری قسم یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں کہ ان انسانی ضروریات کے حصول کی کوشش پر بھروسہ کرنا جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے اور وہ اس کی قدرت میں بھی ہیں، جیسے خرید و فروخت، تو یہ جائز ہے اور اس کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ایک جملہ یہاں صاحب کتاب نے بہت اہم بیان کیا کہ بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر کرنا چاہیے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، سبب، اور جس کو سبب بنائے جائے اس کا موجد ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ اگر دکاندار ہیں تو آپ کے پاس کسٹمر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دکان میں بہت اچھا مال رکھتا ہوں، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اور لوگوں کو جو طلب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں، لہذا میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس نے اسباب کے پر بھروسہ کر لیا جبکہ اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کسٹمر کو، خریدار کو بھیجتا ہے، وہی خریدتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ بات ڈالتا ہے، تب وہ اس چیز کو لینے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ اس کی طلب، اس کی چاہت اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بہت باریک چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سا بھی انسان اس معاملے کے اندر ڈگمگائے گا تو اعتماد اللہ سے ہٹ کر اسباب کی طرف چلا جائے گا، جبکہ ہمیں اسباب کے پر نہیں بلکہ مسبب یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب آگے جو چیزیں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، چند دلائل کو اس ضمن کے اندر بیان کیا۔ چنانچہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت جو کہ ابتدا میں ہم نے پیش کی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، ہمارا اعتماد، ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہی اسباب پیدا کرے گا، وہی ہمارے لیے نفع اور نقصان کی راہیں ہموار کرے گا، جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، چاہے وہ رزق سے متعلق ہو۔ اگر ایک انسان کاروبار لگاتا ہے تو کاروبار کو ترقی دینا اور لوگوں کے دل کو اس کی طرف مائل کرنا، یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد ادھر آنے کے لیے جو سبب بنتا ہے، اب سوچئے کہ اتنا لمبا سفر طے کرنا، جو قریب کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کا وہاں آ کر جمع ہونا، تو جب تک دلوں کے اندر محبت نہیں پیدا ہوگی، رغبت اور چاہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اللہ کا وہ گھر دیکھنے نہیں جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا اللہ سے دعا مانگی؟ سبب کی دعا مانگی، سبب پیدا کر کہ لوگوں کے اندر طلب ہو اور وہ یقیناً یہاں تک آئیں گے۔ جب طلب ہوگی تو آدمی وہاں تک یقیناً پہنچنے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، موڑ دے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں دعا مانگی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ لوگوں کے دل، بلکہ کیا کہا؟ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ کے دل، یعنی جو اہل ایمان ہیں،
ورنہ دنیا میں کافر اور مشرک بھی وہاں جانے کی تمنا کرتے اگر وہ یہ کہتے کہ افئدۃ الناس، لوگوں کے دل، اس میں دنیا کے تمام انسان آ جاتے ہیں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ انہوں نے صرف اہل ایمان کے لیے دعا مانگی، اس لیے کہ وہاں ایمان کی تجدید ہوتی ہے، فکر آخرت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی کرے گا جو اہل ایمان ہوگا۔ کوئی کافر وہاں جا کر نہ تو اپنے عقیدے کو درست کرے گا، نہ وہاں اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ شرک کے پر ہوتے ہوئے صحیح چیزیں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سبب کے بارے میں کہا، اللہ سبب پیدا کر دے تاکہ لوگ یہاں عبادت کے لیے آئے۔ یہ بات تھوڑا سا مشکل ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے انسان کو تھوڑا سا تکلیف پیش آ سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو سمجھتے ہیں، کسی چیز کو پھیرنا اور کسی چیز کی طاقت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ دلوں کو پھیرنا اور کسی کام کے کرنے کی طاقت، چاہے وہ عبادت ہو، تجارت ہو، معاملات ہو یا لوگوں کے تنازعات ہو، یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں، سوجھ بوجھ صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ آگے انہوں نے ایک اور آیت پیش کی، سورہ یونس آیت نمبر 84۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور اس وقت حالات بہت پیچیدہ تھے۔ فرعون اپنے سنگھاسن اور اپنی حکومت کی بقا کے لیے جان لینے کے پر تلا ہوا تھا۔ بچوں کو مار دے رہا تھا تو بڑوں کو مارنا بڑا آسان تھا۔ ہزاروں بچوں کو اس نے اپنے سنگھاسن اقتدار کی بقا کے لیے قتل کروا دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، فعلیہ توکلوا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینے والے، سر تسلیم خم کر دینے والے۔ اس لیے کہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں وہاں قدم قدم کے پر اعتماد اور یقین ڈگمگانے لگتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہو گیا، کیوں ایمان لا کر آ گیا، ایمان کی پاداش میں اتنی تکالیف آ رہی ہے، اگر میں نہیں لاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں، اپنے یہاں جو اتنے مشکل حالات نہیں ہیں، جن لوگوں کے پر ذرا سا پریشانی مشکلات آتی ہے، کیا کچھ نہیں بولنے لگتے ہیں، میں ہی ملا تھا، اتنی مصیبتیں میرے اوپر ہی آنی چاہیے تھی۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ جو میں جھیل رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، اللہ نے تمہارے اندر طاقت دیکھی تو اللہ نے تم لوگوں کو مکلف بنایا، جن کے اندر طاقت نہیں ہے ان کو نہیں بنایا۔ تو یہ جو جملے ہیں اعتماد اور یقین کے خلاف ہے، توکل کو دراصل بگاڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے یہی کہا تھا، آنے والے حالات بڑے مشکل ہوں گے، پریشانیاں ذہنی طور سے انسان کو نفسیاتی طور پر ڈرا کر رکھا جائے گا، تمہیں اپنی تجارت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، اپنے بال بچوں کے تعلق سے مشکلات پیش آئیں گی، فکر اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہوں گی، تو ایسے بہت کچھ ہوگا۔ لہذا پہلے ہی سمجھ لو، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو کہ اللہ یقیناً اسباب کا پیدا کرنے والا، وہی ہمیں نفع دینے والا، وہی نقصان سے دور کرنے والا، آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے والا، دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدے کا بہت اہم باب ہے جو یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، بہت پیارا قول بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مخلوق سے امید وابستہ کی، مخلوق سے، جس نے بھی مخلوق سے امید وابستہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا تو اس نے نقصان ہی اٹھایا۔ مخلوق کے پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آگے بہت ساری باتیں آ بھی رہی ہیں کہ ڈاکٹر کی بات لیجئے، یا آپ کسی مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اپنے دوست کے پر اعتماد اور یقین یا تو اپنے رشتہ داروں کے پر ہے، تو ویسا یقین نہیں کرنا چاہیے جیسا اللہ پر ہوتا ہے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن بھروسہ جو ہے صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہی چیز یہاں صاحب کتاب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی بیان کیا کہ جس نے مخلوق پر بھروسہ کیا وہ نقصان ہی اٹھائے گا، صرف اللہ پر۔ یہاں پر بھی جو بات بیان کی گئی ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ
یہ گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے صاحب کتاب نے اسی کو بیان کیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر فتوکلو پہلے لایا جاتا یعنی بھروسہ کرو علی اللہ، اللہ پر، یہ ایک سادہ سا جملہ ہوتا، لیکن اللہ نے اس جملے میں پہلے مفعول یعنی جس چیز کے پر تمہیں اعتماد کرنا ہے اسے بیان کیا۔ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے جس کو ہم اپنے جملے کے اندر کہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ایک سادہ سا جملہ یہ ہوتا ہے فتوکلوا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اور وعلی اللہ فتوکلوا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، یعنی اب کسی دوسرے کے پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کلمے میں بھی ہے، سیدھا اور سادہ جملہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ الہ، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، لیکن اللہ نے وہاں پر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، سارے معبودان باطلہ کی نفی کی، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہے، یعنی پہلے تمام معبودان باطلہ کا رد اور اس کے بعد اللہ واحد کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اب آگے ایک اور آیت انہوں نے پیش کی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، صرف اللہ ہی پر، تو فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، یقیناً اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے، اگر ایک واقعے کو ہم سامنے لے کر آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ بہت ساری عبرتیں، دروس، اس میں سے ایک بڑا درس اعتماد اور یقین کا رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو اللہ نے اس وقت ان کے پر کیا وحی، کیا پیغام بھیجا تھا؟ اس وقت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اللہ تمہیں ایسے مقام کے پر پہنچائے گا کہ اس مقام کے پر پہنچنے کے بعد تمہارے بھائی تمہارے بارے میں گمان تک نہیں کر پائیں گے کہ یوسف یہی ہے۔ ایک طرف انہیں کنویں کی کھائی میں، گہرائی میں ڈالا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اللہ پیغام یہ دے رہا تھا کہ تمہیں اتنے بلند مقام کے پر پہنچایا جائے گا جہاں تمہارے بھائی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے، اور اللہ نے انہیں مصر کے تخت کے پر لے جا کر براجمان کیا۔ یہی اعتماد اور یقین ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اللہ نے پیغام دے دیا، انہوں نے یقین کیا اللہ مجھے یقیناً اس مقام تک پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر غور کیجئے، جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے، کتنا عجیب مرحلہ تھا۔ مکہ آپ کے لیے چھوٹ چکا تھا، دوبارہ وہاں آپ لوٹ کر نہیں جا سکتے تھے، اور مدینہ کا مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا تھا، مشکلات، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، بلکہ مدینہ جانے کے بعد دشمنوں کا اضافہ ہوا۔ مدینہ کے مشرکین تھے، علاوازی منافقین جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے، اور اطراف میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی اب یہاں پر ایک کے بجائے 3 دشمنوں کا مقابلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری طور کے پر، نہ فوج تھی، نہ اسباب تھے، نہ اقتدار تھا، نہ تو حکومت کے چلانے کے لیے آپ کے پاس دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مشرک تھے اور آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے؟ کسریٰ اس وقت کسے کہا جاتا تھا؟ یہ دراصل ایران کے پر جو حکومت قائم تھی کسریٰ کی، اسے کہا جاتا تھا، یعنی کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا۔ 2 سپر پاور تھیں، 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں اس وقت، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روس ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، اور چائنا ہے، اور امریکہ، بڑی بڑی طاقتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس جو کہ موجودہ ایران ہے، وہاں کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم جو کہ کرسچن لوگوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی، اور وہاں کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں جو بے سر و سامانی کا عالم تھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو کسریٰ کے پر قابض کرے گا، یعنی وقت کی سپر پاور مسلمان بن جائیں گے۔ یہ اعتماد اور یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری اسباب ان کو دے دیا گیا تھا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تب انہوں نے کیا کہا؟ جب فرشتہ آیا کہ میں آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں، بارش کے فرشتے کو حکم دیتا ہوں، بارش برس جائے گی، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یعنی اسباب دے دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے حکموں سے تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ اعتماد اور یقین ہے، یہی قلبی عبادت ہے، اور اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات اس طرح کی دلیلیں ہیں، جتنا اس کے پر آپ غور کریں گے دراصل اعتماد اور یقین دل کا معاملہ ہے، نیتوں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے صاف کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لمبا قول ہے، اس ضمن میں پیش کر رہے ہیں اس کی تشریح کے طور کے پر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، شرط قرار دیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ توکل نہ ہونے سے ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ بندے کا ایمان جس قدر قوی ہوگا تو توکل بھی اسی کے بقدر قوی ہوگا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو اللہ پر یقین اعتماد بھی اسی کے بقدر طاقتور ہوگا، اور ایمان کمزور ہوگا تو لازماً توکل بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان عمل کا نام ہے، اور عمل یہ دراصل اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرے گا اتنا اچھے اعمال کرے گا۔ تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر توکل کمزور ہے تو ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کی کئی جگہوں پر توکل اور عبادت کو، توکل اور ایمان کو، توکل اور تقوی کو، توکل اور اسلام کو، توکل اور ہدایت کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی ساری چیزوں کا انحصار توکل کے پر، اعتماد کے پر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کے سارے مقامات کی بنیاد توکل ہے، اور احسان اسلام کے سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ احسان کا مطلب کسی عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہی پر توکل ہے۔ احسان کی دو شکلیں بیان کی گئی ہے مسلم کی روایت میں، ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ احسان کا ہے نہیں، دو ہی درجے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کر رہا ہے، عبادت کا مطلب نماز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی کام کیا گیا وہ عبادت ہے، بندگی ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو جب عبادت اللہ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اعتماد اور یقین صرف اللہ کی ذات کے پر ہے، کسی اور کے پر ہے نہیں۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے کریں، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ خلوص، اخلاص، ساری چیزیں اعتماد اور یقین کو سنوارتی ہیں، اسی کو یہاں پر بیان کیا۔ اور آگے بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعتماد اور توکل اس کی حیثیت عبادتوں میں بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم کے اندر سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر جسم سے سر ہٹا دیا جائے، جسم بے معنی ہے، کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ سر کو ہٹا دیا جائے تو ہمارا ہاتھ کام نہیں کرے گا، ہمارا پیر کام نہیں کرے گا، جسم کا کوئی بھی حصہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہی معاملہ دراصل اعتماد اور یقین کا عبادتوں میں ہے کہ اگر عبادت میں اعتماد اور یقین نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا، تو ہماری عبادتیں بے معنی ہے، بے حیثیت ہے، مردہ ہیں۔ یہ بہت پیاری مثال جو انہوں نے پیش کی ہے۔ آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے توکل کو مومنین کی سب سے بہترین صفت قرار دیا۔ توکل کو یعنی جو مومن جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ اتنا بہترین مومن ہے۔ یہاں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کو اللہ نے بیان کیا کہ
کہ انمل मुमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دل کی عبادت ہے توکل. آگے اس کا ماحصل پیش کیا جا رہا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر پیش کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تین اہم باتیں یہاں پر بیان کی گئی. پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے. اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی پہلے کی دو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا تعلق توکل سے ہی ہے. اگر توکل نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے ذکر سے نہیں ڈریں گے، اور اگر توکل نہیں ہوگا تو قرآن مجید کی آیتوں کے سننے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر توکل ہے تبھی یہ دونوں چیزیں پائی جائے گی، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور ایمان اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. یہ تین اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ کب بیان کی گئی آپ کو پتہ ہے؟ یہ آیت کا پس منظر سورہ انفال کی دوسری ہی آیت ہے. میں پس منظر کو بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. پس منظر کیا تھا؟ اس ضمن میں ایک بہت پیارا قول علامہ ابن جوزی کا بھی ہے. میں ضمناً اس چیز کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. پہلے اس قول کو جو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان جو چپکلش ہے اور ایک دوسرے کے تعلق سے جو حسد پائی جاتی ہے، تو یہ اللہ کو تو پسندیدہ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں وہ علماء نہیں ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہے. یہ دراصل معاملہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد کا، بغض کا، نفرتوں کا، چپکلش کا. یہ سارا معاملہ دنیا اور پیسوں کا ہے، عہدے کا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور عہدہ طلبی یہ دراصل علماء کے درمیان چپکلش کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی دنیا اور عہدہ یہ دو بڑی خطرناک چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے پر نفرتیں پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. اور اس کے آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں علماء جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ سارے علماء کا مشن ایک ہے، اللہ کے دین کی سربلندی، کتاب و سنت کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا، اس کی تفہیم کا نظم کرنا. یہ اصل جب مشن سارے لوگوں کا ایک ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی چپکلش نہیں ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیم، چاہے وہ کرکٹ کی ہو، فٹ بال کی ہو، باسکٹ بال کی ہو، ایک مشن، ایک ٹارگٹ لے کر کھیلتی ہے تو ہر کوئی صرف جیت کے پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ اپنے پلیئروں کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو یہی معاملہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر علماء حق کا ہے، جن کا ٹارگٹ، جن کا منشور اور جن لوگوں کا مشن اللہ کے دین کی سربلندی منہج سلف کے مطابق کرنا. جب مشن ایک ہے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے درمیان کسی قسم کی چپکلش نہیں ہونا چاہیے. اور اگر چپکلش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری، عہدہ طلبی کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہی ہے. اب اس بات کو پیش کرنے کے بعد میں اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا علماء کے درمیان دنیا اور عہدہ طلبی کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر یہ پیش آئی. یہ پہلی جنگ تھی، اس میں کفار اور مشرکین کی طرف سے بڑا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اب مال لگا، دنیا سامنے آ گئی، اصحاب کرام کے درمیان اختلاف ہوا. ہر کوئی یہ کہنے لگا میں نے دراصل اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا، میں اپنے پاس رکھوں گا. اب اس میں جو صحابہ جنہیں مال نہیں ملا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم تو دشمنوں کے مقابلے میں تھے، اگر ہم دشمنوں کو نہیں بھگاتے تو یہ مال تمہیں کہاں ملتا، یعنی ہماری محنت بھی ہے، ہم کو بھی دیا جائے. دنیا سامنے آئی، اختلافات پیدا ہوئے. اسی لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا مال غنیمت کے تعلق سے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دلوں میں ہونا چاہیے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو اس طرح کے اختلافات نہیں پیدا ہوں گے. آج بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی سطح کے پر بات کیجئے، جماعتی سطح کے پر بات کیجئے، خاندانی سطح کے پر بات کیجئے، دوست و احباب کی بات کیجئے، کسی بھی سطح کی بات کیجئے،
اگر وہاں پر اختلافات ہیں تو دنیا کہیں نہ کہیں اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، اس کے بغیر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن و حدیث کے نام پر اختلاف ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کرام کے درمیان دیکھیے قرآن و حدیث کی فہم کے تعلق سے ہوتا تھا، سمجھ کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور رائے میں اختلاف پیدا ہوتا، لیکن دلوں کے اندر کبھی جڑ نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے تھا۔ جب حق سامنے آ جاتا معاملہ ختم ہو جاتا۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے اختلاف کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں دنیا آئے گی وہاں معاملات بگڑیں گے، اور جہاں دین ہوگا وہاں معاملات سنوریں گے۔ یہ بات اصل ہے اور قرآن اسی کو سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری چیز بیان کی، قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو فوری طور کے پر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا، کس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے، اس لیے کہ آگے جو باتیں بیان کی جا رہی تھیں اسے تسلیم جب تک نہیں کریں گے تب تک معاملات نہیں بنیں گے۔ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے تو اس پہ اعتماد کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو۔ چنانچہ حکم یہ نازل ہوا مال غنیمت کے تعلق سے کہ اس کے 5 حصے لگائے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اسے اپنے ذاتی استعمال میں لائے، غربا مساکین کے پر خرچ کرے، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے۔ اور 4 حصہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اس میں بھی فرق رکھا گیا کہ اگر کوئی شخص سواری کے ساتھ ہے، گھوڑے کے ساتھ ہے، تو اس شخص کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی بنیاد کے پر اور اس کے اپنے محنت کی بنیاد کے پر۔ اور اگر کوئی پیادہ ہے تو پھر اس کو ایک ہی حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ فرق رکھا گیا اس لیے کہ گھڑ سوار جو ہوتا ہے یہ پیادے کے مقابلے میں میدان جنگ میں بہتر طریقے سے لڑتا ہے، زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ پیادہ یہ اپنی جگہ کے پر مخصوص دائرے میں رہتا ہے، جبکہ گھڑ سوار اپنی سواری کی وجہ سے کافی آگے تک جا سکتا ہے۔ تو اسباب کو دیکھتے ہوئے، حالت کو دیکھتے ہوئے یہ حصوں کے اندر فرق رکھا گیا ہے۔ اب یہاں آگے صاحب کتاب اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں مومنوں کو احسان کے مقامات میں سے 3 حقیقی مقام سے متصف کیا۔ احسان کا جو مقام ہوتا ہے، پہلا مقام کیا ہے کہ خوف، یہاں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلا ہے خوف، خشیت۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا انسان شریعت کے احکامات تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے ایمان کی زیادتی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیتیں ان کے پر تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں یہ احسان کے مقامات میں سے ہے کہ اللہ کا خوف اور ایمان میں زیادتی اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اب آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اسباب کی کوشش اور اسے حاصل کرنے کے منافی نہیں ہے۔ اللہ پر صرف بھروسے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب ہی اختیار نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ انفال میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تمہاری طاقت ہے تم زیادہ سے زیادہ طاقت اختیار کرو، حاصل کرو تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکو۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرو لیکن اعتماد اور یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے پر توکل میں جو شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی سبب چاہیے، سبب کے پر آدمی بھروسہ کرنے لگے، یعنی ڈاکٹر کے پر مکمل یا تو دوا کے پر مکمل بھروسہ کرنے لگے، تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے پر، نوکری کر رہا ہے تو نوکری پر ہی پورا بھروسہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، بالکل اختیار کیجئے گا، تجارت کیجئے گا اور اس کے علاوہ عبادت کیجئے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تجارت کیجئے تاکہ دنیا میں جو ہمیں ضروریات ہے اس کو پورا کیا جا سکے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، ان پر اعتماد اور یقین نہیں ہونا چاہیے، مکمل اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔
یہ چیز یہاں صاحب کتاب سمجھا رہے تھے۔ آگے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ 3 قسمیں توکل کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جو بہت اہم ہے اور تفصیل طلب بھی ہے۔ انشاءاللہ اس تفصیل کو آئندہ درسوں کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ صرف تیری ذات کے پر اعتماد، یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ اس اعتماد اور یقین کو جو قلبی عبادت ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو سکے، ہمارے دلوں کو صرف تیرے دین کے پر اور تیرے اعتماد اور توکل کے پر جمائے رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔